بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ عافیت میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے تو مجھے کنفرم کریں کہ میری آواز کلیئر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں 2 منٹس ویٹ کر رہی تھی کہ سب جوائن کر لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ الحمدللہ آج پاکستان میں 14 روزہ ہے اور ہم بالکل مڈ آف رمضان میں ہیں۔ کل 15 روزے ہوں گے اور who knows کہ 29 روزے ہوتے ہیں، 30، تو ہم آلموسٹ رمضان کے مڈ میں کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کا، ایک دوسرے کو جگانے کا، اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ 3 days نان سٹاپ موٹیویشنل سیریز آپ کے لیے ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ آج اس کا Day 1 ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے our struggles and عبادت۔ ہماری اسٹرگلس کا مطلب ہماری کوششیں، ہمارے چیلنجز جن کو ہمیں سامنا کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور ہماری عبادت، یہ کیسے ہم اس کو بیلنس کر سکتے ہیں اور ہم کیا صحیح کریں کیا نہیں صحیح کریں، یہ چیزیں آج ہم نے انشاءاللہ سیکھنی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ سنگل ہوتے ہیں، یعنی آپ میرڈ نہیں ہیں، تو آپ کی لائف بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ عبادت کرنے کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی۔ جب آپ ہاؤس وائف ہوتی ہیں اور اسپیشلی جب آپ کے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹیز چینج ہو جاتی ہیں، آپ کی لائف بدل جاتی ہے۔ میرے پاس اکثر میسیجز آتے ہیں ان لڑکیوں کے کہ ہمارا جو میرڈ ہیں کہ ہمارا پہلے جو تقویٰ کا لیول تھا، ایمان کا لیول تھا، اب وہ نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کی لائف چینج ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اور دس از نیچرل، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی آپ کے ساتھ۔ بہت ہی کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہیں کہ ہماری ایک لائف پہلے بھی بیلنس تھی اور اب بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ چینج آتا ہی آتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ ایک ورکنگ وومن ہے، یعنی کہ اب آپ جاب کر رہی ہیں اور اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو یہ 3 ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی گھر سے تعلق رکھتی ہوں کہ آپ کو کچھ بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، کچھ پیشنٹس کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا بھی ہوتا ہے معاملہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری ہماری اسٹرگلز ہیں۔ یہ زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ چیلنج دیا ہوا ہے، اور ان اسٹرگلز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ فرائض ایسے ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی جس کو ہم نے پورا ہی کرنا ہے، جو کہ آپ کا نماز آ گیا، آپ کا روزہ ہو گیا، باقی چیزیں۔ تو اصل چیز جو ہے ان سب کو کرنے کی کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور آپ روزہ بھی رکھ رہی ہیں، پھر بھی اللہ آپ سے راضی نہیں، کیونکہ آپ اللہ کو ناراضگی والے کام کر رہی ہیں، یا دکھلاوے کے لیے کام کر رہی ہیں، یا بس آپ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اللہ سے کیسے راضی ہوگا؟ تو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے۔ تو آج کے لیکچرز میں ہم نے یہی چیزیں سیکھنی ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ یہ چیز فیس کر رہی ہوں کہ میں نے 15 دن میں یا 14 دن میں وہ نہیں کیا جو کچھ میں نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے تھے۔ میں نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کر پا رہی۔ جب آپ کے گولز اکمپلش نہیں ہو رہے ہوتے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک مایوسی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان آپ کے اوپر آ جاتا ہے، آپ پر اٹیک اس طرح کرتا ہے کہ آپ کو مزید مایوس کر دے گا، غم میں مبتلا کر دے گا کہ دیکھو تمہارے ارد گرد سب لوگ کیسے پرفارم کر رہے ہیں رمضان میں، تم تو کچھ بھی نہیں کر رہی، ٹھیک؟ تو پھر جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتی، ٹھیک؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کوئی کام کر رہی ہیں تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے۔ انٹینشن سے، یعنی آپ کے ارادے سے، آپ کی نیت سے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے،
اور کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر بھی نہیں رہی لیکن آپ نے نیت کی. سپوز آپ نے نیت کی کہ میں اس دفعہ قرآن کمپلیٹ سنوں گی یا پڑھ کے سناؤں گی، اپنا قرآن پڑھوں گی، یا تراویح جو ہے وہ پوری میں سنوں گی قرآن، لیکن آپ وہ نہیں کر پاتی، لیکن آپ کی نیت تھی تو آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو آپ نے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا. ہاں نیکیوں میں سبقت لے کے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن ڈونٹ اوور برڈن یور سیلف. اپنے آپ کو حد سے زیادہ اپنے اوپر اتنا برڈن نہ ڈالیں کہ آپ مایوسی کی طرف چل جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے حساب سے جو آپ سے عبادت ہوتی ہے آپ نے وہ کرنی ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب جو ایک لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہے اس کے پاس ٹائم زیادہ ہے، لیکن اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، جس طرح پیپرز بھی چل رہے ہیں، تو اس کے پاس وہ ٹائم کم ہے، رائٹ. اب وہی سوچے کہ دیکھیں نا، جو جن بچوں کے پیپر نہیں ہو رہے وہ کتنے خوش قسمت ہے نا، ہم روزہ رکھ کے پیپر بھی دیتے ہیں، ہم سے عبادت بھی نہیں ہوتی. اسی طرح جو ایک مدر ہے وہ سوچے کہ میرے جب بچے نہیں تھے تو میں کتنی اچھی عبادت کرتی تھی، تو وہ اس کو بچے اپنے بوجھ لگنا شروع ہو جائیں گے. وہ اپنے شوہر کو دیکھے کہ بھی میرا شوہر جو ہے وہ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور میں تو تراویح بھی نہیں پڑھ سکتی، مجھے تو اپنے بچوں کے لک آفٹر کرنی ہے، تو بھی اس کے اندر مایوسی آ جائے گی. اب ایک جو ورکنگ وومن ہے وہ کہے کہ دیکھو مجھے باہر آ کے کمانا پڑا ہے، میری طرح کی باقی عورتیں گھر کے کام کر کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ مجھے سونا ہے، پراپر نیند لینی ہے، پھر مجھے جاب پہ جانا ہے، اپنے بچوں کے لیے ارن کر کے لے کے آنا ہے. پھر کچھ مدرز ہوں گی وہ سوچیں گے کہ دیکھو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ہم ان کو اسکول چھوڑنے کے لیے جانا پڑتا ہے، ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، ہمیں ناشتہ بنانا ہے، تو دیکھو وہ مائی کتنی ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ سو رہے ہیں. یعنی آپ نے دوسروں کی لائف کی طرف نہیں دیکھنا. اب اگر آپ ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو، جو اولاد ہے یا ہسبینڈ ہے، ان کو اگر آپ یا آپ کے پیپرز ہیں، ان نعمتوں کو اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کیا کریں گی، وہ آپ کو برڈن لگیں گے، پھر وہ ایک نعمت نہیں لگیں گے. پھر آپ بچوں کو ڈانٹ رہی ہوں گی، چپ کر جاؤ، مجھے قرآن پڑھنے دو، تو مجھے پڑھنے کیوں نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہ برڈن لگنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو عبادت کا بھی مزہ نہیں آ رہا. آپ تراویح پڑھی ہوں، پھر بچے آپ کا دوپٹہ کھینچ رہے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کریں. میں خود 2 بچوں کی ماں ہوں الحمدللہ. تو اب ایک بچہ جو میرا یہ ہے وہ ٹاڈلر ہے، یعنی کہ اس نے مطلب وہ چلتا پھرتا، شرارتیں کرتا، سب کچھ کر رہا ہے. اور جو دوسری میری بیٹی ہے وہ بھی صرف 4 منتھ کی ہے. تو دونوں کی ضرورتیں، دونوں کی ٹائمنگ، سونے جاگنے، سب کچھ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ عبادت ہو نہیں پاتی جیسے مجھے عبادت کرنی چاہیے. تو مجھے کیا چیک کرنا ہے اور ہم سب کو کیا چیک کرنا ہے؟ نمبر 1 ہماری انٹینشن کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے. نیت کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. اگر آپ کسی پیشنٹ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑے چیز کا کام ہے. ہو سکتا ہے آپ اس وقت ہاسپٹل میں کسی کے پاس بیٹھی ہوں اور یہ لیکچر سن رہی ہوں، رائٹ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ڈیوٹی دی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اللہ، ہم نے دیکھنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے کہ نہیں. ہماری نمازوں میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ فرض ہے. ہاں آپ بہت لمبی نماز نہیں ادا کر پاتی لیکن فرض ادا ہم نے کرنا ہے. تو ہمیں چیک کرنا ہماری انٹینشن کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے کام کو کرنے کی. آپ نے اپنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دینا اور بھی روزہ نہیں رکھے تو آپ کی انٹینشن کیا ہو؟ یا رب العالمین یہ تیرے لیے، میں ان کی اچھی پرورش کروں گی. آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور پھر آپ کے بچہ کہہ رہا ہے کہ ماما ہم نے واش روم میں جانا ہے، دوسرا بچہ کہہ رہا ہے ماما مجھے کھانا دے دیں، تو آپ کو قرآن بند کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے وہ کام برڈن ہو گئے نہیں کرنا، آپ نے مسکرا کے کرنا ہے کہ اب میری دوسری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے. ایک قرآن پڑھنے کے اگر ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس پہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پر ڈیوٹی ہے. اگر ہم ان کا دھیان نہیں رکھتے اور اپنا قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے ایسے راضی نہیں ہوگا. اب ہمارے ہسبینڈز ہیں، ہمیں ان کے بھی کام کرنے ہیں، رائٹ. اگر آپ پیپر دینے جا رہی ہیں تو آف کورس آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے. تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کریں اور اپنی نعمتوں کو نعمتیں جانیں. اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کریں. ہو سکتا ہے اس رمضان آپ کو قرآن کمپلیٹ نہ ہو پائے، لیکن کرنا کیا ہے آپ؟ نمبر 1 رمضان کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. اگر ہم ایک دوڑ لگا لیتے ہیں، بس افراتفری، میرا کتنے سپارے ہو گئے، اسے کتنے ہو گئے، میں نے کتنی تراویح پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، اور میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو راشن بھیجنا تھا، میں وہ نہیں کر پائی. یعنی اپنے آپ کو ایک اگر آپ ریس میں لگا لیں گے نا تو وہ جو رمضان کا اصل مقصد تھا آپ اس کو مس کر دیں گے. سب سے پہلے دیکھیں رمضان کا روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ، کہ ہم کانشیس ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو واچ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. اگر آپ کے اندر یہ نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نیت بہت اچھی کر لینی، خالص جو بھی کام کرنا ہے یا رب العالمین تیرے لیے. اپنے بچوں کو ان چیزوں میں انوالو کر رہی ہیں آپ کا ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ سپینڈ ہو رہا ہے اور آپ ان کو دین کی طرف لے کے آ رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ آپ کی عبادت میں آئیں گی. یہ اپنے سمجھنا ہے کہ یہ میری ڈیوٹیز ہیں. ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو نیتیں وہ بڑی بڑی کر لینی ہیں، اور وہ آپ نہیں کر پائیں گی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس پہ آپ کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے، آپ کی نیت ہوتی ہے یا رب العالمین میں اس رمضان میں 100 لوگوں کو راشن دوں گی. سپوز میری نیت ہے یا رب العالمین مجھے 5 لاکھ جمع ہو تو میں 5 لاکھ کا راشن دوں گی، اور مجھے 5 لاکھ سمجھے وہ کلیکٹ نہیں ہوا، لیکن مجھے پتا میری نیت تھی تو مجھے ثواب مل گیا، اجر مل گیا. آپ سوچتی ہیں جب میں نے 2 قرآن کمپلیٹ کرنی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کا آدھا بھی نہ ہو پائے، بچوں نے آ کے بہت تنگ کیا، یا اچانک کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، تو آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا. نمبر 2، یہ جو رمضان ہے اس کو سمجھے، یہ آتا ہے، یہ آئے اور جب جائے تو ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے ڈھیر باتیں کر دی ہیں اور رمضان کے بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف آپ نے سمجھا کہ ایک باسکٹ تھی جس کو مجھے فل کرنا تھا تیزی سے، اور یہ بھی نہیں چیک کیا اس میں اخلاص تھا کہ نہیں، وہ خالص اللہ کے لیے تھا کہ نہیں، بس مجھے یہ کمپلیٹ کرنا ہے. نہیں، رمضان ایک کنیکشن ہے بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی ایک یہ تعلق ہونا چاہیے آپ کے اور اللہ کے درمیان میں، اور یہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. اس میں پریشر لے کے کام نہیں کرنا، کیونکہ پریشر لے کے نا کاموں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو بہت خوبصورتی سے کرنا ہے کہ یہ رمضان الحمدللہ روزہ جا رہا ہے، ایک روزہ ختم ہوا، دوسرا روزہ، آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، اس سے مایوسی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ فارغ ہیں، یعنی آپ کے پاس باقی ڈیوٹیز کوئی نہیں، لیکن پھر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں تو پھر وہ ٹینشن کی بات ہے. لیکن سب کچھ کرنے، آپ سب کچھ ساتھ ساتھ کر رہی ہیں اور پھر آپ سے وہ ہو نہیں پا رہا جس کی آپ نے لسٹ بنائی تھی، تو پھر ٹینشن نہ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. ایک چپکے سے ایک محبت والا دعاؤں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اللہ کے ساتھ ایک رشتہ جوڑ لیں، وہ رشتہ جو رمضان کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے گا. بس یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. آہستہ اپنی عبادتوں کو بڑھائیں. ٹھیک ہے، میں نے پھر کہا اپنے دھیان رکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، آپ کیا کر سکتے، آہستہ اپنے دعاؤں کو بڑھائیں. ہو سکتا ہے آپ پہلے دعاؤں کو 5 منٹ دے رہی ہیں کیونکہ بچوں کی وجہ سے، آپ 7 منٹ کر دیں، 6 منٹ کر دیں، کبھی کم بھی ہو جائے گا ٹائم، لیکن خالص ہونا چاہیے. جو مانگ رہی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہیں. لیکن دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سستی ہماری اپنی وجہ سے بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھے، ہمیں بچہ تنگ کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ سو گیا اور ہم کہہ رہے ہیں بس اب تو میں تھک گیا، میں کچھ نہیں کر سکتی. نہیں، وہ تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. جو ٹائم آپ کو فالتو ملا، آپ وہ سکرول کر رہی ہیں فیس بک پہ، نہیں، یہ واقعی اپنی سستی ہے. جو کہ آپ کے پاس ٹائم ملا، اگر پورے دن میں آپ ڈھیر بھی کام کرتے ہیں، آپ کو صرف 30 منٹس ملے ہیں، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ 5 منٹ قرآن پڑھ لیتی ہیں، 5 منٹ دعا کر لیتی ہیں، 5 منٹ ذکر کر لیتے ہیں، اللہ اکبر. جو ٹائم کے چنکس ہوتے ہیں نا، جہاں جہاں آپ کو ٹائم ملتا ہے ویسے آپ نے وہاں جو آپ بیسٹ کر سکتی ہیں نا، چھوٹا ہو لیکن وہ لگاتار اور خالص ہو، وہ آپ نے اللہ کے لیے کر لینا. آپ کام کرتے ہوئے یاد رکھیں کوئی نہ کوئی ذکر کر سکتی ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذکر کر سکتی ہیں، لیکن برڈن لا کے نہیں کہ میں نے تو 100 دفعہ کرنا تھا، یہ تو مجھ سے ہوا ہی نہیں. آج تو میں نے نصف پارہ پڑھنا تھا، یہ تو مجھ سے ہوا نہیں. یہ نہیں کرنا. میں نے کہا کوشش ضرور کریں لیکن ایک دوڑ نہ لگائیں. ایسا نہ ہو کہ جو رمضان کی جو خوبصورتی تھی وہ ہم نے اچیو ہی نہ کی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم پہلے سے بیٹر ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا. تو اصل کامیابی کس کی ہے؟ اصل کامیابی اس کی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، کلین کر لیا. میں نے کئی ایسی خواتین دیکھی ہیں جو صبح کے وقت دورہ قرآن اٹینڈ کرتی ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھتی ہیں، لیکن وہ اپنے روزے کا خیال نہیں رکھتی. وہ جھوٹ بولتی ہیں، غیبت کرتی ہیں اور چگلیاں کرتی ہیں اور گالیاں بھی دیتی ہیں، بہت کچھ ایسا کرتی ہیں، اپنے حقوق پورے ادا نہیں کری. تو ان چیزوں کا پھر کیا فائدہ؟ رائٹ؟ آپ تراویح نہیں پڑھ پاتی، صرف 2 نفل پڑھ پاتی ہیں، لیکن وہ خالصتاً اللہ کے لیے، یا رب العالمین بس میں یہ کر سکتی تو میں نے کر دیا یہ الحمدللہ. اب دیکھیں کئی لوگ جب ڈونیٹ کرتے ہیں نا تو وہ پچھلے دنوں ہم جب ڈونیشن کلیکٹ کرے تو کئی لوگوں کی جیسے 40 روپیز ڈونیشن 100 روپیز بھی آئی ہے الحمدللہ، لیکن وہ خالص تھے اپنے ڈونیشن میں. انہوں نے کہا کہ میم ہمارے پاس بس یہی تھا، اگر سے زیادہ ہوتا تو ہم اللہ کی راہ میں دیتے، تو وہ اللہ ان سے وہ قبول کرے اور انہی کی برکت سے ہمارے پاس ان میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیتے تھے الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں چیک کرتا ہے، یاد رکھیں. کوانٹٹی چیک نہیں کرتا، آپ کی کوالٹی چیک کرتا ہے کہ آپ کی
کام کی کوالٹی کیسی ہے. اب آپ نماز پڑھی ہے تو اس کی کوالٹی کیسی ہے. اگر آپ صرف 2 نفل بھی پڑھ رہی ہیں تہجد میں، اس کی کوالٹی کیسی ہے. اب اللہ سے دعا مانگی تو اس کی کوالٹی کیسی ہے، کس طرح کی ابھی کوالٹی، یہ آپ نے ان دنوں میں چیک کرنا ہے. ہم سب جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی عبادت کو مینج کرنا ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ. اب اس باقی جو 15 روزے ہیں اس کے اندر آپ نے یہی چیک کرنا ہے کہ میری عبادت میں خوبصورتی آ رہی ہے کہ نہیں، میں اوور برڈن تو نہیں ہو رہی. آپ نے کسی کو نہیں بتانا آپ نے کتنے سپارے پڑھے ہیں، بس کوئی پوچھے اللہ قبول کرے بس، تاکہ جو آپ پڑھ رہی ہیں نا وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. ہو سکتا ہے آپ روز دورہ قرآن بھی اٹینڈ نہ کر پا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ پوری تراویح بھی نہ پڑھ پا رہی ہوں، لیکن جو کر رہی ہیں نا وہ بہت اچھے طریقے سے کرنا. ہو سکتا ہے آپ کو فجر میں صرف ایک تسبیح پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ پورے دن کی اتنی تھکاوٹ ہے کہ آپ کو نیند آ جاتی. بس جو کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آج میرا ٹاپک یہ تھا، اور ہوا یہ کہ جب میں سحری بنا رہی تھی تو مڈل میں ہی میری بیٹی رونا شروع ہو گئی. اور وہ کبھی کبھی مطلب ظاہری بات ہے وہ بھی 4 months کی ہے تو وہ سحری کے ٹائم بھی اٹھ جاتی ہے. اور میں جس طرح سے وہ سحری بناتی ہوں اور جس طرح سے مجھے کبھی کھانا پڑتا ہے، اور ایک روزے میں تو یہ ہوا کہ میں پوری طرح میں پانی بھی نہ پی سکی کیونکہ وہ اٹھ گئی تھی. تو آج بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا. میں نے کہا آج میرا ٹاپک بھی ہے اور اسٹرگل بھی مجھے ایسی کرنی پڑ رہی ہے. تو کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے گھر والوں سے سحری بنانی ہے اور بچے کو بھی دیکھنا ہے، اور سم ٹائم بچہ صرف آپ سے چپ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. اب میں نماز پڑھی ہوں عشاء کی اور مڈل میں ہی وہ اپنا ٹائم مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ میری ہاف جو ہے وہ تراویح رہ جاتی ہے، پھر وہ مجھے تہجد میں پڑھنی پڑتی ہے، اور کبھی وہ بھی نہیں ٹائم مل پاتا. یعنی بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے. تو بات یہ کہ ہم سب اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اصل چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے. تو آپ جتنے 15 آپ کے روزے رہ گئے ہیں اس میں آپ نے بھاگم بھاگ کچھ نہیں کرنا، بلکہ خالص چیز کو دیکھنا ہے. اب دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنی افطاریاں کروا رہے ہیں، میں تو کسی کی افطاری بھی نہیں کروائی. اوکے، اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے. آپ نے سمپل پکوڑے گھر میں بنتے ہیں نا، فرائز بن جاتی ہے، سمپل سی چیز ہے، یا فروٹ چاٹ. آپ وہ تھوڑے سے پکوڑے پلیٹ میں ڈال کے کسی کے نیبر سے گھر میں بھیجتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے نا بھیجنے کو. یا آپ نے فروٹ چاٹ بنائی، اس میں تھوڑی سی فروٹ چاٹ ایک باؤل میں ڈال کے آپ نے بھیج دی، 7 2 کھجوریں بھیج دی. اللہ نیت چیک کرتا ہے. آپ کسی کے گھر راشن نہیں بھجوا پائی، کوئی بات نہیں، آپ ایک شاپر میں تھوڑا سا آٹا ڈالیں، کوئی مانگنے والا آتا ہے اس کو دے دیں. ایک گلاس چاول کا لیں، وہ کسی کو دے دیں. جو آپ کے پاس ڈریسز پڑے ہیں ان میں سے کوئی ڈریس لیں، اپنی میڈ کو، اپنی کام والی کو دے دیں، کسی کو ڈونیٹ کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے. اب ان 15 روزوں میں آپ نے یہی کام کرنا ہے، جو آپ کر سکتی ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور دیکھنا یہ ہے آپ نے کہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق بنا ہے کہ نہیں بنا. اگر اس رمضان میں آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا، آپ نے سب کچھ پا لیا. اور اگر آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں بنا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پایا. جو اصل مقصد تھا رمضان کا وہ ویسٹ ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے جو بھی ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں. آمین. بس اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری کام کی کوالٹی کیسی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کروں گی. دیکھیں، ہم نے اس کورس کو پہلے پیڈ رکھا تھا، رائٹ، اور پھر میں نے دیکھا کہ کئی لوگ فی پے نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کو سب کے لیے فری کر دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے کہ کوئی اس خیر سے محروم نہ رہ سکے. لیکن آپ میں سے جو اس کی فیس دے سکتا ہے اور جتنی دے سکتا ہے وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک، آپ کو ایک نمبر دے دیا جائے گا، اس کے اوپر ایزی پیسہ بھی ہے، جیز اکاؤنٹ بھی ہے. آپ جو بھی آپ سمجھے کہ آپ کسی چیز کا ہدیہ کر رہی ہیں، یہ پوری سیریز کی آپ 3 days کی سیریز ہوگی. آپ جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیں وہ آپ کریں. جہاں کہیں بھی آڈیو سننی چاہے زوم پہ، چاہے فیس بک پہ، جہاں پہ بھی، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اس مشن میں کامیاب کرے کہ ہم نیکسٹ بھی جب بھی کوئی لیکچر رکھیں تو ہماری کوشش ہو کہ کوئی بھی خیر سے محروم نہ رکھے، اور ہم سب کے لیے اس کو اوپن رکھیں. ٹھیک ہے، نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، نوٹ کر لیں. 0333 144 5669. یہ میں نے رائٹ بھی کر دیا، 0333 144 5669. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو مل جائے گی، انشاءاللہ مل جائے گی، ضرور مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ جو میں نمبر شیئر کیا، اس پہ جب بھی آپ سینڈ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو میرا ہی نام شو ہوگا. میرے علاوہ کسی اور کا نام شو ہو تو پھر آپ نے اس پہ کچھ نہیں سینڈ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے،
اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نیکسٹ 15 دنوں میں اپنے رمضان کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ساری عبادتیں، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، سب کچھ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ جو صدقہ کر سکتی ہیں وہ کریں، آپ سے یہ نہیں مانگا جا رہا آپ ہزاروں روپے کریں، اگر آپ 10 روپے کر سکتی ہیں اللہ کے نام پہ تو وہ کریں، چپکے سے اپنے اور اللہ کے درمیان میں سیکرٹ رکھتے ہوئے۔ جو آپ اپنے پاس سے دے سکتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائے آپ سے، جو بھی آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کریں۔ اور اب آپ نے اپنی عبادتوں میں خوبصورتی لے کے آنی ہے، خوبصورت عبادت۔ آپ نماز پڑھی ہیں تو آپ کی جان نماز، آپ تھوڑی سی آپ پرفیوم لگا لیتی ہیں صرف جائے نماز پہ کہ یہ جب آپ سجدہ کریں تو بہت اچھی خوشبو آئے، آپ تلاوت کر رہی ہیں تو تھوڑی سی اونچی آواز میں کر رہی ہیں اپنے تک، لیکن آپ کے کانوں تک آواز جا رہی ہے، آپ اس کو محسوس کر رہی ہیں میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ آپ قرآن پڑھی ہیں تو بہت اچھا ادا کر رہی ہیں، آپ کسی ایک آیت پہ روز فوکس کرتی ہیں الحمدللہ، اور آپ دعا مانگتی ہیں تو اخلاص کے ساتھ، آپ کوئی تسبیح پڑھتی ہیں، سمجھے آپ کہتی ہیں میں نے استغفر اللہ پڑھنا، استغفر اللہ آپ پڑھیں اور ذہن میں رکھیں کہ رب العالمین سے میں آپ کے گناہ معاف کرے۔ آپ وضو کر رہی ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سارے گناہ جا رہے ہیں الحمدللہ۔ کبھی سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور پھر جیسے افطاری ہے اور آپ افطاری بنا رہی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے تو آپ کو 2-3 منٹ بھی لگیں تو اس میں سمیٹ لیں۔ جیسے کچھ دعائیں ایسی ہیں جن میں سب کچھ آ جاتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اپنی زبان میں آپ اللہ سے دعا مانگے، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جو بھی آپ کمپریہنسو دعائیں پڑھ سکتی ہیں، مانگ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن بالکل چھوڑ نہ دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ہر بندہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا ہے نا۔ اب آپ کچھ بھی نہیں کری، پورا دن آپ نے کچھ نہیں کیا، اوکے آپ ایگزاسٹ ہو گئی ہیں، اب آپ لیٹنے لگی ہیں، اب آپ تھک گئی ہیں اور اب آپ بستر پہ لیٹ گئی ہیں، اوکے لیٹ کے اللہ کا ذکر کریں جو آپ کر سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ اگر 5 منٹس ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں، بلکہ میں خود ہی چیٹ میں دیکھتی ہوں اور آپ کو جواب دیتی ہوں انشاءاللہ۔ ہم نے اب دیکھیں میں اس چیز سے اسٹرگل کر رہی تھی، میرے پاس ٹائم شارٹ تھا، میں 30 منٹ سے زیادہ لیکچر نہیں کر سکتی کیونکہ میری بیٹی اٹھ سکتی ہے کسی بھی وقت، تو میں نہیں کر سکتی، تو میں چیک کر لیتی ہوں۔ کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اب میرا بیٹا، اچھا کوشچن آیا، میرا بیٹا ہر وقت کہتا ہے میرے ساتھ کھیلو، انسان کتنا کھیلے؟ یس بالکل، میرا بیٹا بھی کہتا ہے مما میرے ساتھ پلے کریں، تو جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم تھوڑا بہت اتنا کریں گے، پھر ہم ان کو کسی چیز میں بزی کر دیں گے، کوئی بلاکس ان کو لے دیں، کچھ کلرز لے دیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم ان کے اوپر چیخیں گے، اسکریم کریں گے، لاؤڈ بولیں گے، وہ بھی ویسے ہی جواب دیں گے، تو کوشش کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ بچوں کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اکیلے بچے ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز سے سفر کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو کمپنی دے جتنا آپ دے سکتی ہیں، اور اگر آپ کو کبھی قرآن بند کرنا بھی پڑے تو آپ کریں، تو آپ ان سے باتیں کرتے کرتے ان کو دین کی باتیں سکھائیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، آمین۔ جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے وہ ریکارڈڈ سیشن سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ہی میں تجوید کر رہی تو قرآن اٹک کے پڑھا جاتا ہے، تو دل میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی پڑھنے میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو اٹک کے پڑھنا ہے نا، اس پہ اجر زیادہ ہے الحمدللہ، تو آپ کوشش کریے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ اللہ تعالیٰ نا نیتیں دیکھتا ہے، یہ بار بار اپنے دماغ میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے، نیتیں دے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ کتنا زیادہ کیا، بلکہ کتنا اچھا کیا۔ اب جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے عمل کریں گے نا، تو یاد رکھیں جب رمضان ختم بھی ہو جائے گا نا، تو عام لوگوں سے بعد ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا عام لوگوں سے وہ ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ شاید قرآن چھوڑ دیں، لیکن ہم نے تھوڑا تھوڑا کیا تھا نا، تو ہم بعد میں بھی اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ رمضان کو مینیج کیا تھا، تو ہم رمضان کے بعد بھی ویسے ہی مینیج کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آئیڈیل مدر پر بھی سیریز ہونی چاہیے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کرے۔ میم گھر کی کام کرنا خدمت کی نیت کے ساتھ بھی ہو تو برابر ہے۔ آپ نے خدمت کی جو نیت ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ سے اجر لینا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کو ہر چیز کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، اجر چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ ماں باپ کی خدمت بھی کریں تو یا ذہن میں رکھیں مجھے اجر چاہیے۔ دیکھیں اس کے بارے میں حدیث ہے نا، مفہوم ہے کہ جو ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے رمضان کے، ٹھیک ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح سے جو تراویح ادا کرتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اجر،
اجر، ہمیں اللہ سے اجر چاہیے، تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ بچوں کے سیریز انشاءاللہ رکھیں گے، انشاءاللہ۔ آپ بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، جیسے نماز پڑھے ہیں، بٹ غصہ آ جاتا ہے، تو کیا ہماری نماز کا امپیکٹ ہماری لائف پہ نہیں ہو رہا کیا؟ دیکھیں، نیکیاں اور برائیاں برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور جو نیکیاں ہیں وہ آپ کی برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھی ہیں تو آپ بولا کبھی بھی غصہ نہ آئے۔ کچھ لوگ نا کسی چیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو غصہ کیا اب میرے عمل ضائع ہو گئے، نہیں، اب فوراً سے معافی مانگے۔ ہم سب کے اندر کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان ویکنیسز پہ آہستہ آہستہ قابو پایا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے کہ بس اب تمہارا سارا اجر ضائع، اب نہیں، نیکیاں برائیاں برابر نہیں ہوتی۔ آپ عمل صالح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ آپ کے لیے خالص کرتا رہے گا، اپنے لیے خالص کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ کیا نماز میں اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں، دیکھیں، نماز جب آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ آپ کی سجدے والی پوزیشن پہ۔ تو آپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کوشش یہ کیا کریں نا اس وقت نماز پڑھنے سے وہ سو رہا ہو یا وہ کسی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہو جہاں سے وہ گر نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور میں نے ابھی لیکچر دینے سے پہلے اپنی بیٹی کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لی، یا رب العالمین یہ اٹھے نا، اور کیونکہ پھر وہ جب روتی ہے تو پھر کسی سے کنٹرول نہیں ہوگی اور مجھے جانا پڑے گا، تو وہ میری آیت الکرسی الحمدللہ کام کر گئی ہے۔ تو ایسے کام بھی کیا کریں، بچوں کو جب بزی کریں تو ان پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھر اپنا کام شروع کر دیں، لیکن ان کے لیے سیف جو ہے وہ گراؤنڈ سیٹ کر کے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ مجھے کسی کی نیگیٹو بات پورے دن گھوٹے رکھتی ہے، ایسے ہی سنا گزار دی ہے۔ مجھے صحیح طرح آپ کی بات کی سمجھ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی نیگیٹو بات، کسی کی بھی نیگیٹو بات، دیکھیں کسی کی نیگیٹو بات کبھی کبھی پورا دن برباد کر دیتی ہے، لیکن جب آپ مینیج کر لیتے ہیں کہ نہیں وہ تو کہہ گیا ہے اور خود چلا گیا، اور میں اپنی یعنی عبادت کو خراب کر دوں، میں اپنی پورے دن کو کیوں برباد کروں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کچھ نہ کچھ پڑھ کے اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی ہمارے ساتھ غلط کر دیتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور بس پھر اللہ کے سپورٹ کر دے معاملات، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم میم، میرا ایک سوال، آپ پر کوئی غلط بات کرے، میں جب سے پردہ کری آج تک سب بات کرتے 2 ایئر ہو گئے، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت قبول کرنے والا اللہ ہے، بندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بندے ٹارچر کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے عمل کو چھوڑ دیں۔ جب آپ کوئی کام کر رہی ہیں وہ سنت کے مطابق ہے، مارک مائی ورڈز، اگر کوئی کام سنت کے مطابق ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، تو پھر آپ لوگوں کی باتوں کو لے کے پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ لوگ کرتے ہیں ٹونٹ ٹیز، اچھا تم تو پردہ کرتی ہو، بڑی تم پردہ کرتی ہو اور تم نے بدتمیزی کر دی ہے ماں باپ کے ساتھ، ہاں وہ آپ کا غلط عمل ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، لیکن آپ کا پردہ کرنا غلط عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل کی وجہ سے وہ ضائع نہیں ہو رہا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے معافی مانگنی ہے، رائٹ؟ تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے نیک اعمال کو وہ جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کی فکر نہیں کریں، اللہ کی فکر کریں۔ عبادت میں دل لگانے کے لیے کیا وقت میں، اچھا جی، کوشچن ہے کہ کیسے عبادت میں دل لگائیں؟ وقت اتنی جلدی جلدی گزر جاتا ہے تو لگتا ہے کہ عبادت ہو نہیں پا رہی۔ یہی آج ہم نے ڈسکشن کیا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم وہ اس عمل میں خلوص ہے کہ نہیں ہے، اور واقعی وقت بہت تیزی سے گزر ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ میں خود کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن آپ ریلیکس ہوں، تھوڑا کریں لیکن اچھا کریں، یہی بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب کوئی بھی کام کریں گے تھوڑا کریں لیکن اچھا کریں انشاءاللہ۔ بہت کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہو، لیکن بن نہیں رہا۔ تو دیکھیں، اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے نا کوئی چیز تو آپ کا کنیکشن بن جائے گا۔ دعا مانگے نا، اچھا کئی دفعہ نا دعا مانگی نہیں ہوتی کافی عرصے سے، تو جب آپ مانگنا شروع کریں گی، بیٹھ جائیں، اللہ سے باتیں کریں، تو انشاءاللہ آپ کو آنسو بھی آئیں گے اور پھر کنیکشن بھی بننا شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے کنیکشن ضرور بنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہاں موجود ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ وہاں موجود نہیں ہیں، آپ کا دل وہاں موجود نہیں ہے، آپ کا نفس وہاں آپ کو کہیں اور باتوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، تو نفس جو ہے نا وہ آپ کے دل اور آپ کے باڈی کے درمیان میں آ جاتا ہے، پھر وہ آپ کے دل کو پریشان کرتا ہے اور پھر ہم غلط عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور کنیکشن بنے گا۔ جو اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، جو
تھوڑا سا آگے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان اللہ کو یاد کرے اور اللہ اس کو یاد نہ کرے, ایسا نہیں ہوتا. میم جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ان کے لیے بھی کھانا پکانا کا اجر ملے گا, بالکل اجر ملے گا. جیسے آپ کے بچے روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ ان کے لیے کھانا بنا رہی ہیں, یا گھر میں کوئی بزرگ ہے یا کوئی ویسے ہی روزہ نہیں رکھ رہا, وہ اس کا عمل ہے, آپ کو آپ کے عمل کا ثواب ملے گا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی نافرمان مخلوق کو بھی کھانا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمس کو بھی دے رہے ہیں, غیر مسلمس کو بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے روزے اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کے درمیان میں ہم کیسے کریں گے فرق؟ ہمیں ہے تو دونوں کے لیے کھانا بنانا ہے, ہم نے تو دونوں کو دینا. پھر روزے میں آپ جو اگر کوئی آپ کے پاس فقیر آتا ہے اور وہ کرسچن ہے, آپ اس کو بھی دے سکتی ہیں, الحمدللہ افطاری میں سے بھی کچھ دے سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ساری اللہ کی مخلوق ہے. ان میرڈ کے لیے ان کی شادی ہو رہی ہے, اسٹریس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی بہت زیادہ کوشچن آتا ہے. دیکھیں یہ جو اسٹریس ہے نا, یہ معاشرہ ہمارے بڑا ڈالتا ہے, ایج زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ثانیہ فرمائے. استغفر اللہ کی کثرت کیا کریں, اللہ سے دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو بہترین وقت رکھا ہے انشاءاللہ اس پہ کام ہو جائے گا. ہمارا ٹائم اوور ہو چکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.